بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 71۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ جب حسن اور حسین علیہم السلام نے مروان کی سفارش کی تو آپ نے فرمایا، جمل کے موقع پر جب مروان بن حکم گرفتار کیا گیا تو اس نے حسن اور حسین علیہم السلام سے خواہش کی کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے اس کی سفارش کریں۔ چنانچہ ان دونوں حضرات علیہم السلام نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے اس سلسلے میں بات چیت کی اور حضرت علیہ السلام نے اسے رہا کر دیا۔ پھر دونوں شہزادوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا، کیا اس نے عثمان کے قتل ہو جانے کے بعد میری بیعت نہیں کی تھی؟ اب مجھے اس کی بیعت کی ضرورت نہیں۔ یہ یہودی قسم کا ہاتھ ہے، اگر ہاتھ سے بیعت کرے گا تو ذلیل طریقے سے توڑ بھی دے گا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی اتنی دیر کہ کتا اپنی ناک چاٹنے سے فارغ ہو حکومت کرے گا، اور اس کے 4 بیٹے بھی حکمران ہوں گے، اور امت اس کے اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں سے سختیوں کے دن دیکھے گی۔ وضاحت مؤلف: مروان ابن حکم حضرت عثمان کا بھتیجا اور داماد تھا، اور اکہرا جسم اور لمبا قد ہونے کی وجہ سے خیط باپل کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ چنانچہ عبد الملک ابن مروان نے جب عمرو بن سعید اشدق کو قتل کر دیا تو اس کے بھائی یحییٰ بن سعید نے کہا کہ اے خیط باطل کی اولاد، تم نے عمر سے غداری کی، اور تمہارے ایسے لوگ غداری کی بنیادوں پر ہی اپنے اقتدار کی عمارتیں کھڑی کیا کرتے ہیں۔ اس کا باپ حکم گو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آیا تھا، مگر اس کے طور طریقے ایسے تھے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی اذیت کا باعث ہوتے تھے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اور اس کی اولاد پر لعنت کی اور فرمایا کہ یعنی اس کی اولاد کے ہاتھوں میری امت تباہی کے دن دیکھے گی۔ آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑھتی ہوئی سازشوں کے پیش نظر اسے مدینہ سے وادی دج، طائف میں ایک جگہ ہے، کی طرف نکلوا دیا، اور مروان بھی اس کے ساتھ چلتا بنا۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر ان دونوں کو مدینہ نہ آنے دیا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن حضرت عثمان نے اپنے عہد میں ان دونوں کو واپس بلوا لیا، اور مروان کو تو اس عروج پر پہنچایا کہ گویا خلافت کی باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر اس کے حالات اس طرح سازگار ہوئے کہ معاویہ ابن یزید کے مرنے کے بعد خلیفہ مسلمین بن گیا، لیکن ابھی 9 مہینے 18 دن ہی حکومت کرتے ہوئے گزرے تھے کہ 3 رمضان سن 65 ہجری میں 63 برس کی عمر میں قضا نے اس طرح آ گھیرا کہ اس کی بیوی اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر بیٹھ گئی، اور اس وقت تک الگ نہ ہوئی جب تک اس نے دم نہ توڑ دیا۔ اس کے جن 4 بیٹوں کی طرف امیر المؤمنین علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے، وہ عبد الملک ابن مروان کے 4 بیٹے ولید، سلیمان، یزید اور ہشام ہیں، کہ جو عبد الملک کے بعد یکے بعد دیگرے تخت خلافت پر بیٹھے اور اپنی خون چکاں داستانوں سے صفحات تاریخ رنگین کر گئے۔ اور بعض شارحین نے خود اس کے صلبی بیٹے مراد لیے ہیں، جن کے نام یہ ہیں: عبد الملک، عبد العزیز، بشر اور محمد۔ ان میں سے عبد الملک تو خلیفہ ہو گیا، اور عبد العزیز مصر کا، بشر عراق کا، اور محمد جزیرہ کا والی قرار پایا۔